اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، آپ لوگوں کی اجازت سے یہاں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں۔ آپ لوگوں کی بڑی نوازش کہ آپ لوگوں نے مختصر وقت میں ہمیں وقت دیا ہے، جس کا ہم بہت مشکور ہیں۔ یہ کہ آپ لوگوں کی اجازت سے آپ کے سامنے ہم اپنا مدعا پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہماری آواز پبلک بالا اقام تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ معزز صافی حضرات، ہمارے آباء و اجداد تقریباً 1800 میں سن 1800 میں انگریزوں کے دور سے کرمیٹ کا کاروبار سے منسلک تھے اور اب تک ہم یہی کاروبار کر رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، چونکہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی کاروبار تھا اور اسی وجہ سے ہم یہ کرمیٹ کے کاروبار میں ماہر ہیں اور یہ کاروبار کرتے رہے ہیں، اور اب اسی سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 2005 میں محمد یار کمپنی جو ہے وہاں پہ جو کام کر رہی تھی، الاٹمنٹ کی گئی تھی، ہم لوگ وہاں پہ کان کنی کے لیے اور ٹریڈ کرمیٹ کے لیے وہاں پہ آئے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ یہاں کی علاقے کی کرمیٹ کی ترقی دے رہے ہیں اور معدنیات کو ترقی دے رہے ہیں، تو یہاں پر مقامی افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں اور باقاعدہ روزگار سے منسلک ہو گئے، اور ہم ترقی دے رہے کرمیٹ، معدنیات اور دیگر معدنیات کے سلسلے میں یہاں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، یہاں پہ کام کرنے والے ٹریڈنگ اور کان کنی کرنے والے ٹھیکیداروں نے حکومت پاکستان، صوبائی حکومت، منرل ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ طور پر ٹیکس راداری کی صورت میں فی ٹن دیتے رہے ہیں، اور لیز جہاں پر واقع ہیں واقع اقوام کی ترقی کے لیے علیحدہ ٹرک وار کمیشن بھی ہم دیتے ہیں، اور یہاں سے استفادہ بھی یہ لوگ لیتے ہیں، اور ہر پتیدار جہاں پہ زمین یعنی زمین کے مالکان ہیں وہ ان کو بھی مالکانہ فی ٹنواری کمیشن بھی دیتے ہیں، ساتھ ہی یہاں پر لیز ہولڈر کو بھی رولز کے تحت فی ٹن چالان بھی دیتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، چونکہ سخت مشقت اور سخت حالات کی یہاں پر کچھ غنڈہ گردوں اور مافیا نے ہمارے ٹھیکیداروں کو تنگ کرنا شروع کیے ہیں، اور ہمیں ٹریڈ اور کان کنی ٹھیکیداروں نے مائنز ہولڈر سے رابطہ کیا اور مدد کی اپیل کی۔ یہ مافیاز نے اس کے بعد یہ جو لیز ہولڈر ہے اس کو نشانے پہ لے کے اور مختلف طریقوں سے اس کو تنگ کرنا شروع کیا۔ معزز صافی حضرات، اس لیز ہولڈر کو مختلف کیسز میں جو کہ باجوڑ نواگئی ہر فرد اور کو علم ہے کہ یہاں محمد یار آقا پر ناجائز کیس میں پھنسا کر کے ان کا ٹرائل شروع کیا، اور اسی ٹرائل میں یہ محمد یار آقا کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوران ٹرائل، یعنی وہ ضمانت پہ تھا، آتا تھا جاتا تھا، وہ جو ہے وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ معزز صافی حضرات، جیسے کہ ان کی وفات کے بعد ان پہ جو الزامات تھے باقاعدہ ٹرائل کی صورت میں ان کی تمام جو الزامات تھے وہ ختم ہو گئے، اور باقاعدہ طور پر وہ ان الزامات سے ان کے بچے وغیرہ بالکل بری ہو گئے تھے، یعنی باعزت طور پر۔ لیکن اس کے باوجود اس کا لیز جو ہے وہ معطل رہا، اور اس کے بعد اس کے وارثین نے جو کہ محمد حیات اور دیگر ہیں ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹ نے جی وی کے تحت جو ہے نیا ایگریمنٹ تحریر کیا ہے، جو کہ معزز صافی حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، ٹریڈ اور کان کنوں نے اور ٹھیکیداروں نے پھر ایک سہارا لے کر کے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا، لیکن ان لوگوں کو پھر تنگ کرنا شروع کیا، اور مختصراً یہ کہ وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہے ڈی سی کے ساتھ جو کہ اس وقت موجود بھی ہے، ان کے ساتھ منرل ڈپارٹمنٹ والوں کے شرپسند اور کرپٹ عناصر کے ساتھ مل کر کے
باقاعدہ طور پر سازشیں شروع کی، یعنی نوبت ہائی کورٹ میں وہ سی پی تک پہنچی، جو کہ حیات والوں نے لگائی ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر آرڈر ہوئی ہے، اور آرڈر ملاحظہ کر سکتے ہیں صافی حضرات صاحبہ۔ معزز صافی حضرات، چونکہ لیز اور سب پر معزز عدالت عالیہ کا آرڈر بھی موجود ہے، لیکن اس کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے بلکہ ردی کی ٹوکری میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کرپٹ عناصر اور یہ لوگ ڈپارٹمنٹل کرپٹ عناصر صرف کرپٹ عناصر کا ہم کہہ رہے ہیں، جو کہ مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو جو ساتھ دینے کی وجہ سے ہم شریف اور قانونی طور پر ٹریڈ لائسنس یافتہ لوگ اور مین ہولڈرز لوگ وہ اپنے کام میں مداخلت یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پر ہمارے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، ہم حکومت پاکستان، حکومت خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس عدالت عالیہ، چیف سیکریٹری بلوچستان نیا اور سیکریٹری مائنز اینڈ منرل سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہمدردانہ غور فرمانے کے لیے کہ لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ اور معزز صافی حضرات، ہمارے ٹریڈ کانکنی اور ٹھیکیداروں کو جان و مال سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی مافیوں کی سرپرستی میں بعض عناصر جو کہ ڈی سی، لوکل انتظامیہ اور دوسروں کے ساتھ، منرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ہمارے پر افراد، مزدوروں، لیبر ٹریڈز کانکنیوں کو اور ٹھیکیداروں کو یہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ معزز صافی حضرات، اگر ان کے خلاف کوئی بھی جان و مال سے کوئی نقصان پہنچایا گیا تو یہ لوکل انتظامیہ، ڈی سی اور منرل ڈپارٹمنٹس کے کرپٹ عناصر یہ ذمہ دار ہوئیں گے۔ معزز صافی حضرات، ہم ٹریڈ کانکنیوں ہر مشکل کو ہم نے فیس کیا ہے، اور آپ حضرات کے توسط سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان غنڈہ گردوں، قبضہ مافیاؤں کو روکا جائے، اور یہ غنڈہ گرد جو کرمیٹ کو سرقت کر کے لے جا رہے ہیں، یعنی چوری کر کے لے جا رہے ہیں، حکومت پاکستان کی ٹیکس کی راداری جو قومی خزانہ میں جمع ہو رہی ہے، علاقہ کے پہلے بہبود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ شر پسند عناصر جو ہے یہ سرقت کر کے لے جا رہے ہیں اور شر اور فساد کو دوام بخشا رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، کیونکہ ٹریڈ اور ٹھیکیداروں کا اور ہمارا سخت نقصان ہو رہے ہیں، اس لیے ہم حال پاکستان ٹریڈز، کرمیٹ یونین وغیرہ اور ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرقت شدہ کرمیٹ کوئی بھی پارٹی ٹریڈ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور سرقت شدہ اور غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور آپ کی تعاون کا بھی طلبگار ہیں، اور غیر قانونی خریدار کے خلاف قانوناً جو بھی اقدامات ہوگی اس کی حمایت بھی ہو جائے گی اور حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ معزز صافی حضرات، تمام ٹریڈ ٹھیکیداروں اور کانکنیوں اور مزدوروں کو، مشینری کو بھی تحفظ دی جائے، یہاں کے گورنمنٹ سے اور عدلیہ سے اور تمام جو یہاں کے شرف النفس قانون کے پابند لوگ ہیں ان سے تعاون کی مدد کی اپیل کی جاتی ہے۔ معزز صافی حضرات، معدنیات کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی ٹریڈنگ اور کانکنی کی سازگار کو ماحول کو بہتر بنائی جائے۔ معزز صافی حضرات، جو لوگ لا اینڈ فورسز کا نام استعمال کرتے ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور کیونکہ یہی لا اینڈ فورسز چونکہ ہمارے ملک کی شان ہے، اور ان کو بدنام نہ کیا جائے، یعنی یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم فلانا کے ہیں، فلانا کے ہیں، اور ہم لوگوں پہ پریشر رکھا جا رہا ہے، ان کی تحقیقات کی جائے تاکہ یہ جو اللیگل کام کر رہے ہیں، اللیگل مائننگ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ معزز صافی حضرات، جو بھی حضرات قانونی ٹریڈنگ، کانکنی اور جو آواز بلند کرتے ہیں ان کی بھی تحفظ کیا جائے، یعنی آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ہم آپ کے توسط سے تمام اداروں کے
جو قانون کے مطابق ہے اس سے اپنی تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ملک میں ریاست میں قانون کا بالا بھلا ہو تاکہ وہ یہاں پہ یہ رول آف لا ہو اور رول آف لا کے تحت کام چل سکیں۔ معزز صافی حضرات، قانونی طریقے سے منرل کا غیر قانونی طریقے سے منرلز کا جو نکاسی جا رہی ہے، جو ریزنگ چل رہی ہے، اس کو بھی روکا جائے۔ جو شرکت کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ، یہاں کے ڈی سی، یہاں کے کرپٹ عناصر جو ان کو تحفظ دے رہے ہیں وہ نہ دی جائے۔ معزز صافی حضرات، آپ لوگوں کا ہم نے ٹائم لیا ہے، اور یہ ٹائم جو ہے ہم بطور آپ کا ہم لوگوں پہ احسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون رکھا جائے، اور جو جھوٹا ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں ہمارے مزدوروں کے خلاف، ہمارے ٹھیکیداروں کے خلاف اور لیز ہولڈروں کے خلاف، یا کوئی اس طرح غیر ناجائز اقدامات اب سے بیجا میں جو رکھے جاتے ہیں اس کو نہ رکھا جائے، بلکہ جو قانونی اخلاقی طور پر جو بھی یہاں کے قانوناً ہولڈر اور سٹیک ہولڈر ہے ان کو مدد کی جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں خیبر پختونخوا اور خاص کر باجوڑ میں منرل کی ڈیولپمنٹ ہو، اور وہاں بسر روزگار لوگ آ جائیں، وہاں کی قانون کی افزائی ہو جائے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف یا جس کے بھی خلاف غیر قانونی طریقے سے ہیں اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ جو بھی آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو اس کو دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کے خلاف مخالفین کون سے نام سے بتا سکتے؟ دیکھیں مخالفین، دیکھیں ہر ایک آ سکتے ہیں، جو گنڈا لوگ ہوتے ہیں آج کس کے نام سے، کل کسی کے نام سے، لیکن جو کرپٹ مافیاز ہوتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دوام بخشاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو لیز جس فرد کو الاٹ ہوا ہے، جو قانونی طور پر ٹریڈ کر رہے ہیں، جو قانونی طور پر کانکنی کر رہے ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم جو ہے پرامن لوگ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ منرل کے اور خاص کر گورنمنٹ کا یہ معدنیات ترقی کریں اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ آ جائے۔ اگر یہ ڈیولپمنٹ رکی گئی تو شاید دوسرے معدنیات بھی رک جائیں، کیونکہ لوگ کہیں گے یہاں پہ پھر سرمایہ کاری نہیں کریں گے، انویسٹر کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی کو مثال کے کسی طریقے سے اس کو ڈسٹرب کرتے ہو اور کروڑوں اربوں روپے ہم لوگوں نے خرچ کیے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیا دوسرے لوگ وہ پیسے ضائع کرنے کے لیے یہاں آئیں گے؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہاں پر جو گنڈاگرد اور مافیا ایسے ہیں ہمارے ٹریڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں، تو وہ کون ہے؟ اس میں دیکھیں مختلف ناموں سے ہیں، مختلف دیکھیں گروپ، دیکھو چور کے بارے میں چور کا نام نہیں ہوتا، چور کا نام سرکت لفظ میں نے استعمال کیا، چور کا نام نہیں ہوتا۔ ٹریڈ آج آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ میں فلانا بندہ ہوں، فلانا بندے کا ہوں، فلانا گروپ کا ہوں، دہشت گردوں کے نام لے لیتے ہیں، تو کیا اسپیسیفک کسی کا نام آپ لے سکتے ہیں؟ ایف آئی آر تو اس لیے ہیں کہ یہاں آپ نے یہ دیکھیں، آپ نے یہاں مائننگ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ ایک رول آف لا کے تحت مثال کہ ہمیں ٹیکس دے دو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں پیسے دے دو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے فرامن شیری ہو، عزت کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو کوئی تنگ کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں، یہ قانون کی طریقے سے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ایلیگل آ جاتے ہیں۔ یا پھر مثال کے طور پر کوئی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، لاج کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں، اگر کرپٹ تانے کا ایس ایچ او یا وہاں پہ ایڈمورر یا کوئی اس کے ساتھ ملا نہ ہو تو ایک قانونی شیری کو تو تنگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے کون سے عناصر ہیں؟ بہت سے ہیں، بہت سے کام کر رہے ہیں اس دائرے میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی خاص لیگیشنز اگر ہم لگا دیں تو ہم پھر ٹریڈ والے نہیں ہیں،
ہم پھر اس ذاتات پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر جہاں پہ وہاں لوگ ہیں جو پہ ہائی کورٹ عدالت عالیہ نے جو آرڈر دیا ہوا ہے جو حکم دیا ہے اس حکم کی امپلیمنٹیشن مکمل طور پر کی جائے. ان کی جو نقشہ ہے سروے کے مطابق اس کی سروے کیا جائے اور ڈیمارکیشن کی جائے. اور ہمیں اگر ڈپارٹمنٹ جو بھی یہ کہیں کہ یہ جگہ ہے تھرو ڈیمارکیشن کے تھرو ہم ہر حق کو قانونی حق کے لیے اور اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو قانون کے مطابق ڈپارٹمنٹ عدالت عالیہ اور ٹریڈز اصول کے مطابق ہو. ہم اس پہ جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں یہ خطہ جو ہے یہاں پہ روزگار آ جائیں, یہاں پہ روزگار کے ساتھ ساتھ یہاں پہ امن آ جائے. اور اگر روزگار آ جاتے ہیں تو امن ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. اگر آپ ایک مثال ایک بندہ اگر FIR درج کرتے ہیں یا آپ کو تنگ کرتے ہیں, اس کی ایک شریف اور بہترین انسان کی وہاں جو ہے اصالہ شکنی کی جاتی ہے, کیا دوسرا شریف النفس بندہ وہاں آئے گا؟ کسی صورت میں نہیں آئے گا. کیوں آئے گا؟ ایک طرف تو پیسے خرچ کریں, پھر اپنے پیسے سے کوئی ایک مثال کے فساد خریدیں. کون خریدے گا؟ یعنی اپنے پیسوں سے کوئی تو فساد خریدے گا نہیں. اس لیے معزز صافی حضرات سے ہماری یہ مطالبہ اور ہم پہ بلکہ نہیں بلکہ باجوڑ کے لوگوں پہ احسان کیا جائے کہ ان کی جو بھی جائز, ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ناجائز, جائز طور پر جو بھی معدنیات ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کان کنی کرتے ہیں یا لیز کرتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور ان لوگوں سے, یہاں کے قبائل سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, یہاں کے عوام سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو قانونی طور پر ہے ان کی مدد کی جائے اور جو غیر قانونی ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ یہ خطہ ترقی کر سکے. جی اعلان کیا تھا کہ انلیگل مائننگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ہاں, تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل آپ کی سوال, آپ کا سوال بہت بہترین ہے. ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے سامنے جو رکاوٹ ہوگی وہ کرپٹ انتظامیہ ہوگی, وہ کرپٹ منرل ڈپارٹمنٹ ہوگا, وہ کرپٹ وہ لوگ ہوئیں گے جو اس کی جیب سے قانونی طور پر کوئی اس کے جیب میں کچھ نہیں جاتے ہیں. وہ روزمرہ زندگی میں عام لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ کا بھی ہو رہا ہے. جو بندہ اللیگل مائننگ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, وہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں نہیں بلکہ ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. انلیگل مائننگ والے کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہیں نہیں, یہاں پہ یہ ہے کہ ایلیگل مینز غیر قانونی, یعنی وہ ہر کرپٹ جس میں دیکھو جو دوام بخشتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں DC آفس سے, سٹارٹ ہوتے ہیں منرل ڈپارٹمنٹ سے. اگر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائیں تو اللیگل مائننگ نہیں ہو سکتی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ اقدام صحیح ہے, ہم اس کی فیور میں بات کرتے ہیں, لیکن اس کی روک تھام جو ہے وہ وہاں پہ اتنا نہیں ہو سکتے جتنا وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو صحیح کریں. اگر وہ صحیح کریں اور اس پہ عمل درآمد کا وہ کر دیں تو شاید وہ لوگ خود بخود جائیں. جب تک انلیگل طور پر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے انلیگل مائننگ نہیں ہو سکتی. تھینک یو سر.